السلام علیکم. اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ درویش. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کسٹم انٹیلیجنس کی جو ایک ادارہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے زیر اہتمام کسٹم انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن. اس نے پورے ملک میں بھرپور کارروائی کرتے ہوئے یہ کارروائی جو ہے راولپنڈی میں بھی کی گئی، کراچی میں بھی کی گئی، اسی طرح جو گوادر ڈائریکٹریٹ ہے اور جو بلوچستان کے مختلف جو اضلاع ہیں وہاں پر یہ کارروائی کی گئی. اور بڑے پیمانے پر جو یوریا، شوگر اور اس کے علاوہ جو ہے ڈرائی فروٹس، امپورٹڈ سگریٹس، کاسمیٹکس سمیت جو گٹکا ہو گیا اور اسی طرح جو دیگر درجنوں جو اشیاء ہیں وہ اسمگلنگ کی غرض سے یا اسمگل جو چیزیں تھیں ان کو پکڑ لیا گیا. تو اس پہ جو ہے وہ یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے، خصوصاً جو ہے وہ کسٹم انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کا جو ادارہ ہے اس نے بڑے عرصے بعد جو ہے ایک بڑے پیمانے پر جو یہ جو کریک ڈاؤن کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اسمگل شدہ چیزیں پکڑی گئی ہیں. تو اس میں حفیظ صاحب آج جو ہے ہم نے اس سٹوری کے حوالے سے جو ڈسکشن کی ہے اور اس میں جو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، تو آپ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ جو آپریشن ہوا راولپنڈی میں اس کی تفصیلات ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں. یہ جو ہے علاقہ ہے راولپنڈی کا رتہ امرال، وہاں پہ سر یہ ایک وہاں پہ گودام تھا جہاں پہ جو اسمگل شدہ خشک میوہ چائے اور اس کے علاوہ سگریٹس جو ہیں وہ چھپا کے رکھے گئے تھے، جس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے یہاں سے جو کسٹم انٹیلیجنس اور جو اس کا انویسٹیگیشن سیل ہے انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے وہاں پہ 30 کروڑ مالیت کی جو یہ اشیاء ہیں یہ قبضے میں لے لی ہیں اور ان کو اپنے ویئر ہاؤس میں منتقل کر دیا ہے. جی اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ گوادر میں بھی اور اس کے علاوہ کراچی میں بھی جو ہے وہ مختلف کارروائیاں ہوئیں. گوادر ڈائریکٹریٹ کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئیں اس میں جو ہے وہ پاکستان اوریجن جو فرٹیلائزر ہے یوریا، اس کی جو مختلف جگہوں پہ خضدار سٹی میں ڈمپنگ کی گئی تھی، جی بالکل، اس پہ جو ہے وہ کارروائیاں کی گئیں. اسی طرح جو ہے وہ گوادر ڈائریکٹریٹ نے جو ہے پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو ایک کارروائی کی اور اس میں جو ہے وہ ایک بڑا انفراسٹرکچر جو سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جیسے ایف سی ہو گئی، کلات اسکاؤٹس اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا یہ ایک بڑا جوائنٹ آپریشن تھا ایک فارم ہاؤس پر، اور وہاں سے 26,407 جو بیگ تھے فرٹیلائزر یوریا کے وہ برآمد کیے گئے. اسی طرح جو ہے وہ 8,209 بیگز جو تھے وہ شوگر کے وہ بھی ریکور کیے گئے. اور خضدار سٹی میں جو ہے وہ ریکوری کے دوران جو ہے وہ ایک اور جگہ پر 10,630 بیگز اور اسی طرح پاکستان اوریجن یوریا فرٹیلائزرز کے 3,770 بیگ جو ہیں، اس کے علاوہ یہ جو 3,770 بیگز ہیں یہ شوگر کے جو ہیں وہاں سے پکڑے گئے. تو یہ بڑے آپریشن سے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ اسمگلنگ کی جو باتیں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور دائیں بائیں جو ہے سننے کو مل رہی تھیں، اور ایک طرح کی اس میں مطلب جس طرح سے کارروائی ہوئی ہے یقیناً یہ اس بات کا غماز ہے کہ یہاں پہ چیزیں جو تھیں وہ موجود تھیں اور اس کے حوالے سے جو کام جو ہے وہ اب مطلب ہو رہا تھا، لیکن جس بڑے پیمانے پہ اب کیا جا رہا ہے یہ یقیناً قابل تحسین ہے اور قابل ستائش ہے. سر یہ جو بلوچستان سے جو پکڑا گیا اسمگلنگ کی غرض سے رکھا گیا مال یہ تقریباً کوئی 78 کروڑ روپے کا سر ایک ہیوج اماؤنٹ ہے، جو کہ یہ مال جو ہے اسمگل ہونا تھا افغانستان، جس کو ناکام بنایا ہے یہاں کی جو کسٹم انٹیلیجنس ہے انہوں نے اور ان کے افسران نے اور جوانوں نے. اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا حفیظ صاحب کہ جب آپ اتنے بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا آپ جو ہے وہ کسی چھوٹی جگہ پر بھی کارروائی کریں تو وہاں پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہے، کیونکہ یہ مافیا بہت متحرک ہے. تو اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر 1 ارب سے زائد مالیت کی یہ جو اشیاء ہیں یہ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں. 1 ارب 14 کروڑ. تو اس میں حالانکہ جو ہے کسٹم انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کا جو سٹاف ہے وہ کافی کم ہے ایز کمپیئرڈ جو ہے مطلب پورا ملک ہے، ٹھیک ہے یہ تو ہے، لیکن اتنے ایسے حالات کے باوجود ان کی کارکردگی سر مثالی ہے. 1 ارب 14 کروڑ روپے کی. اس میں میں خاص طور پر ذکر کروں گا جو ڈی جی ہیں کسٹم انٹیلیجنس کے فیض احمد چدر صاحب، اور اسی طرح ان کے جو ڈائریکٹر ہیں ڈائریکٹر اسلام آباد عرفان واحد، اور اسی طرح جو حبیب صاحب ہیں جو کراچی میں کر رہے ہیں، اسی طرح جو
بلوچستان سائٹ پہ جو بڑے پیمانے پر آپریشنز کیے گئے تو اس پہ بھی جو ہے وہ متعلقہ افسران جو ہیں وہ یقینی طور پر وہ ان کی کارکردگی قابل ستائش ہے. بالکل ایسا ہے. اور سر یہ دیکھیں یہاں پہ ایک جو ہے کہ اس میں ریزسٹنس کا بڑا خطرہ رہتا ہے, اور یہ ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں یوزولی یہ گودام جہاں پہ عام ایکسیس نہیں ہوتی لوگوں کی, یا وہ بڑے انفلوئنشل قسم کے جو ہے لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ اس طرف کوئی آئے جائے. تو ایسے میں یہ کارروائی کرنا یقیناً قابل تحسین ہے, قابل ستائش ہے. اور ایسے وقت میں جب پاکستان جو ہے یہاں پہ خود جو ہے بہت زیادہ خوراک کے حوالے سے مسائل موجود ہیں, یہاں پہ اشیاء کی کمی ہے, ایسے میں یہ اشیاء باہر جانا جو ہے ویسے ہی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ جو 1 ارب روپے ایک طرح سے یہ ہے کہ سر یہ بچائے گئے اس ملک کے, اس قوم کے, ان لوگوں کے. اور یقیناً اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ اگر یہ کارروائیاں جاری رہتی ہیں تو جس عزم کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے FBR کے جو چیئرمین ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے, وہ کبھی بھی اس ملک میں اس طرح کا کوئی جو سسٹم ہے وہ نہیں چلنے دیں گے. دیکھیں اس میں حفیظ صاحب جو سب سے اہم ترین فیکٹر ہے کہ آپ کے پاس جو ہے سب سے پہلی جو چیز آتی ہے کسٹم انٹیلیجنس کے پاس انفارمیشن آتی ہے, اطلاعات آتی ہیں, مختلف ذرائع سے ان کے پاس آتی ہے. ان کا ایک اپنا ایک پروفیشنل میکانزم ہے جس کے ذریعے سے وہ کام کرتے ہیں. دیگر جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ ان کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے جو آپ نے جو انیشیٹ کرنا ہوتا ہے جی کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے اور آپ نے انیشیٹ کرنا, ٹھیک ہے, تو یہ والی جو مثال سیٹ کی گئی ہے اس سے یقینی طور پر یہ اس طرح کے جو اقدام ہے وہ ریاست کی مضبوطی اور اسی طرح جو اداروں کی جو فنکشننگ ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ ایک بڑا اچھا اثر ڈالتی ہے. اور اس کے ساتھ جو اداروں کا جو اپنا وقار ہے وہ اس سے بلند ہوتا ہے, اور ایک ادارے کا تشخص جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے. اور جو چیئرمین FBR عاصم احمد وہ بھی جو ہے وہ پچھلے دنوں انہوں نے وزٹ کیا کسٹم انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر کا, اور جو کارکردگی ہے اس ادارے کی, اور خصوصاً ایسے ماحول میں جب آپ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اسمگلرز کے خلاف برسرے پیکار ہوں تو یقینی طور پر جو ہے جو افسران بالا ہیں اور چیئرمین FBR کا آنا یقینی طور پر جو ہے ایک مثبت سائن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ انیشیٹ لے رہی ہے تاکہ اس طرح کی جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں سر اس میں جو چیزیں جو پکڑی گئی ہیں وہ 1 ارب 14 کروڑ مالیت کی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 6 کروڑ کی مالیت کی چیزیں پکڑی گئیں کراچی سے, جس میں کاسمیٹکس تھیں, جس میں شیشہ فلیورز تھے اور دیگر چیزیں تھیں. اور اسی طرح چیزیں پکڑی گئیں بلوچستان سے, اس میں یوریا اور شوگر تھی جس کی مالیت تقریباً 78 کروڑ روپے ہے. اور اسی طرح راول پنڈی میں جو کارروائی کی گئی رتا امرال میں, اس میں 30 کروڑ روپے سے زائد کا جو مال ہے اسمگلنگ کا وہ قبضے میں لیا گیا اور ویئر ہاؤسز میں منتقل کیا گیا. اس میں سر یہ جو باقی اس میں جو چیزیں ہیں سر وہ یہ ہیں کہ یہ جو کارروائی ہیں سر یہ جو عمل میں لائی گئیں, یہ جو فیض احمد چدھر صاحب ہیں جو DG انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ہیں, یہ ان کی ہدایات پر اور ان کی طرف سے معلومات پر یہ کارروائیاں عمل میں لائی گئیں, اور انہوں نے معلومات ان کو دیں کہ ان علاقوں میں کارروائیاں کی جائیں. جی بالکل, جوانوں نے پوری اسپرٹ کے ساتھ جی بالکل یہ والا جو سلسلہ ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک بہت اچھا اقدام ہے تو ہم امید کرتے ہیں کسٹم انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن کے جو افسران ہیں وہ اس حوالے سے اپنی جو مربوط پلاننگ ہے اس کو جو ہے وہ اس کی پریکٹس جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے, اور اسی طرح دلیری اور بہادری کے ساتھ اسمگلرز کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ جو ایک پیرلل رجیم کھڑی ہے, تقریباً 50-60% جو ہماری مارکیٹ میں جو اشیاء بکتی ہیں وہ اسمگلڈ ہوتی ہیں, تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کے ایکشنز کا انیشیٹ ہونا اور اس کا کنٹینیو رہنا وہ یقینی طور پر جو ہے وہ ہمارے ملک و قوم کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور اس سے سر معیشت پہ بڑے پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں. اس سے جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے آپ کی لوکل انڈسٹری کی, اور باہر سے بھی جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں چیزیں اور کسٹم ڈیوٹی دے کے لاتے ہیں تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ
ان کی جگہ پہ وہ جو اللیگل بزنس کرنے والے ہیں وہ مارکیٹ شیئر نہیں لے سکیں گے، وہ تھرو پراپر چینل آئیں گے، اور اس سے ان لوگوں کی جو جینون کاروباری ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک خوش آئند خبر ہے اور خوش آئند جو ہے امر ہے کہ اس کو بھی ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے جو ہے یہ قابل ستائش جو عمل ہے اس کو جاری بھی رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ حفیظ صاحب، تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ جو ہے وہ اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ لازمی دیجیے گا، اور اس حوالے سے ہم گزارش کرنا چاہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کہ جو ادارے اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور جن کے افسران جن کی جو کارکردگی ہے وہ غیر معمولی ہے اور مثالی ہے، ان کو یقینی طور پر جو ہے وہ قومی سطح پر بھی جو ہے وہ ان کی پذیرائی کی جائے، اور اس حوالے سے جو ان کی ایفرٹس ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی بجائے بلکہ ان کی جو ہے وہ آپ حوصلہ بڑھائیں ان کی مطلب ان کے لیے کسی ایوارڈ کا اعلان کیا جا سکتا ہے جو ایک پازیٹیو چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں جس سے نوجوانوں میں، افسران میں مزید وہ بڑھے گا، کہ اعتماد بڑھے گا کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں تو ان کے بیک پہ جو ہے گورنمنٹ بھی کھڑی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز آپ کو ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔